اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے آج ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ تجدید دین کیا، کیوں، کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دین کی تجدید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مردان جلیل سے کرواتا رہے گا۔ ارشاد ہوا کہ ان اللہ تعالیٰ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مرد جلیل کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا، اس کو زندہ کرے گا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک مختلف زمانوں میں جتنے بھی فسادات ہوتے رہے اور دین کو مٹانے کے لیے لوگ آتے رہے اور شرپسندی ہوتی رہی، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو بھیجا، اور مجدد کے ساتھ اس کے معاونین نے مل کر کے کام کیا اور دین کو زندہ کیا۔ پہلی صدی ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، دوسری صدی میں حضرت امام شافعی، امام حسن بن زیاد حنفی، تیسری صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل اور امام ابن جریر طبری، چوتھی صدی ہجری میں امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری، پانچویں صدی ہجری میں امام محمد غزالی اور امام الحرمین عبد الملک الجوینی، امام ابو اسحاق شیرازی وغیرہ، اور چھٹی صدی ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اور ساتویں صدی ہجری میں امام تقی الدین سبکی اور الملک العادل سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت بہاء الدین زکریہ ملتانی، بابا فرید گنج شکر۔ آٹھویں صدی ہجری میں حضرت عبد الرحمن شمس الدین سخاوی اور شاہ سمنان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ نویں صدی ہجری میں امام جلال الدین سیوطی۔ دسویں صدی ہجری میں ملا علی قاری، میر غلام آزاد بلگرامی۔ گیارہویں صدی ہجری میں امام ربانی شیخ مجدد الافسانی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی، شاہ فقیر اللہ علوی۔ بارہویں صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر، ملا احمد جیون۔ تیرہویں صدی ہجری میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ فضل حق خیرآبادی وغیرہ، اور پھر 14ویں صدی ہجری میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ نے تجدید دین کا کام کیا۔ دین کی تجدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فسادات کا مقابلہ کیا جائے۔ جب بعض عناصر دین کو مٹانے کے لیے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کرتے ہیں، کبھی عقیدہ توحید کو بگاڑ دیا جاتا ہے، کبھی عقیدہ رسالت پر زبانیں دراز کی جاتی ہیں، کبھی عقیدہ آخرت پر زبانیں دراز کی جاتی ہیں، تو ان سب فسادات کی بیخ کنی کرنا اور فسادات کا مقابلہ کرنا، اور پھر اس کے بعد دین کی صحیح انداز میں ترجمانی کرنا، تو جو ایسا کرتا ہے وہ مجدد ہوتا ہے۔ تجدید دین کیا، کیوں، کیسے، یہ آپ کی سامنے میں نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو سے اندازہ ہوگا یقینی طور پر کہ ان جلیل القدر علماء نے مختلف صدیوں میں دین کی تجدید کا کام کیا اور اسلامی ریاستوں میں کام کیا۔ اعلیٰ حضرت کے کار تجدید کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دین کی تجدید کا جب کام کیا تو اسلامی ریاست نہیں تھی، اور ہر طرف سینکڑوں فسادات تھے، اور تمام فسادات کا مقابلہ کیا۔ مجدد نباز قوم ہوتا ہے، مجدد مرض کو دور کرتا ہے، مجدد علاج کرتا ہے، مجدد دین اسلام کی روشنی عطا کرتا ہے، قرآن کا نور عطا کرتا ہے، جس سے سب منور ہو جاتے ہیں اور دین اسلام کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ جن سے لیتا ہے وہ مجدد کہلاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔